वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा टॉपिक ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्या आलूदगी का बाइस बनती है, इसके अलावा क्या कोई दूसरे और अनासर नहीं है जो आलूदगी फैलाने का बाइस बन रहे हैं। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही आलूदगी फैलाने का बाइस है तो इसमें कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ रही हैं जिनकी वजह से आलूदगी फैल रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि माहौल में, फिजा में ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में जहरीली गैसेस, कूड़े करकट को लगाई जाने वाली आग और नाकिस फराम किया जाने वाला डीजल, ये सब चीजें इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि बाकायदा तौर पे आलूदगी का बाइस जो गाड़ियां बन रही हैं, चाहे उसमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कोई लोकल ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह की भी है, या आपकी अपनी कोई गाड़ी है जो धुआं छोड़ रही है, तो इन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से जनाब माहौलियाती आलूदगी के सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है और सेक्रेटरी साहब ने इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो अपने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अभी हम इस पे एक रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है आसिम राजा ने। महकमा ट्रांसपोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। लाहौर लारी अड्डे में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह हिंजरा, MMPI मोहम्मद इकबाल ने ट्रांसपोर्टर्स में आगाही पंफलेट तकसीम किए। सवाल ये है कि क्या माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? ईंटों के भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें, कूड़े क्रिकेट को लगाई जाने वाली आग, नाकस फराहम होने वाला डीजल क्या माहौलियाती आलूदगी में इजाफा नहीं कर रहा? क्या माहौलियाती आलूदगी की लपेट में पूरी दुनिया नहीं है? अगर ये सब है तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराया जाता है? क्यों सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां जरूरी हैं? ट्रांसपोर्टर्स जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, उनको हुकूमती सतह पर कोई सहूलत मुयस्सर ही नहीं है। लाहौर लारी अड्डे से रोजाना 1600 के करीब बसें दूसरे इजला के लिए सफर करती हैं, जिनमें 1.5 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। इन ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात को हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों का मुतालबा भी है कि माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए हम अपनी तमाम गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। लाहौर लारी अड्डे में विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली उप्स कंपनी अपनी मोबाइल वैन लाए ताकि अगर कोई गाड़ी टेस्ट में फेल भी हो तो उसको फौरन दुरुस्त करवा सके। फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमें फैसिलिटेट भी किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात हल हो जाएं तो माहौलियाती आलूदगी में कमी हो सकती है। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा सामने आया है कि विक्स इतनी बड़ी कंपनी है और इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही मायने रखते हैं, तो इस मामले को देखते हुए उन्होंने ये अपील की है कि विक्स को चाहिए कि लारी अड्डा के करीब जो है वो या तो उनकी ऐसी कोई वैन्स होनी चाहिए या फिर कोई उनका जो है वो सेंटर होना चाहिए जहां से बाकायदा तौर पर उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जा सके। अच्छा, ये मुतालबा कोई ऐसा भी नहीं है कि जो माना ना जा सके या विक्स के लिए इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि इतनी बड़ी और हैवी व्हीकल्स जो है वो विक्स के ऑफिस लेकर जाना और फिर वहां पर जो है वो इंतजार करना, ये एक अलग सेटअप है। अगर यहीं पर जो है वो दफातर खोल दिए जाएं, जैसे पिछला हमने प्रोग्राम किया था तो हमने उस पर विक्स का कहा भी था कि आप तमाम शहरों में, पाकिस्तान के जितने शहर हैं वहां पर अपने सेंटर्स बनाएं और बाकायदा तौर पर फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो वहां से इशू करें, तो ये बड़ा अच्छा और अहम एक चीज जो है वो आपके लिए हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, रेवेन्यू जनरेट करना भी आसान हो जाएगा और ट्रांसपोर्टर्स की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं, हमारे साथ मोहम्मद आसिम राजा साहब जो है वो हमारे रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट की बीट करते हैं, बाकायदा तौर पर उनको इस चीज का अंदाजा है कि इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल क्या क्या है और महकमा ट्रांसपोर्ट किस तरीके से ये आगाही मुहिम जो आगाज कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट ही आलूदगी फैलाने का बाइस बन रही है? इस पर बात करते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आसिम साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, यही माहौलियाती आलूदगी का बाइस नहीं है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। हमें जो टारगेट ट्रांसपोर्टर्स को किया जाता है ना, वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जी सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जो है माहौल को आलूदा कर रही है। नहीं, सिर्फ तो नहीं जी, सिर्फ ये इनके लिए तो सिर्फ ही आता है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ईंटों के भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला इतना खतरनाक धुआं, जो इतना ज्यादा
तादाद में निकलता है, क्या वो जहरीला धुआं वो नहीं माहौल को आलूदा कर रहा? बिल्कुल ऐसे। क्या जो छोटे कारखाने, बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां, उनसे जो धुआं निकल रहा है, क्या वो माहौल को आलूदा नहीं कर रहा? ट्रू। जो फैक्ट्रियां जहां से ऐसी गैसेस निकल रही हैं कि जो माहौल को आलूदा करने के साथ साथ एक ऐसी बीमारियां भी ला रही हैं जिनका इलाज तक मुमकिन अभी नहीं है। कर दे तो आप सही कह रहे हैं। इतनी जो है वो फिजा आलूदा हो चुकी है कि इंसान जो है वो कहीं पे हाथ रखते हुए भी डरता है कि इतना स्किन इन्फेक्शन फैल रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस इन्फेक्शन में कि समझ नहीं आ रही कि ये इन्फेक्शन आ कहां से रहा है। और ये जहरीली गैसेज हैं, ये मादे हैं जो आपकी फिजा में शामिल है और वहीं से आपके फेस पे, आपके हाथों पे कहां से कौन से जर्म्स लगते हैं, क्या बैक्टीरिया आपको जो है वो चिमड़ जाते हैं और कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन सही है आपकी बात कि ट्रांसपोर्टर ही का एहतजाज इसमें मायने रखता है और उनकी सॉलिड शरायत है। जी, कई ऐसे छोटे कारखाने हैं जहां पे जो है वो आपको पता भी है कि यहां तक के अस्पतालों से जो निकली हुई वो ड्रिप्स पुरानी और इंजेक्शन पुराने, प्लास्टिक की चीजें वो जलाई जाती हैं। जी, हमने दिखाया था, वो हमने दिखाया भी था। वो कितनी खतरनाक है। आज आके आपके पास बचती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टर जो सरापा एहतजाज हैं, कभी हुकूमत ने उनकी बात सुनने की कोशिश की कि ये हमें क्या कह रहे हैं, हम अपने मुतालबात तो इनके सर पे थोप रहे हैं, इनको कहते हैं कि जी ये अमल दरामद कराएं, अपनी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराएं। कभी ये सोचने की कोशिश की है कि उनको जो परेशानियां, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी तो हल करें? ये इनका मुतालबा है कि पहली बात तो यह है कि सारी की सारी गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट का मसला नहीं है। मसला है तो 20 या 30% जो गाड़ियां हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, 60-70% गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पास ऑलरेडी फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है। और जिस गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है, इसका मतलब यह है कि उसका जो टेस्ट हुआ है वो एक स्वीडिश कंपनी जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है, वो एक मुस्तनद इदारा है, वो चेक एंड बैलेंस रखते हुए उसका धुआं चेक करने के बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। अगर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसका मतलब यह है कि वो माहौल को आलूदा नहीं कर रही। सही। अगर हमारी 70% जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, माहौल को आलूदा नहीं कर रही, जो 30% है, कभी हमने समझने की कोशिश की कि वो माहौल को कैसे आलूदा कर रही है और उनके मसाइल क्या हैं? उसके मसाइल ये हैं कि जो गरीब ट्रांसपोर्टर हैं, गरीब ट्रांसपोर्टर इस तरह से हैं कि जिस तरह महंगाई का दौरा है, और ये जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास एक आधी गाड़ी बेचारों के पास मौजूद है, वो अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट कहां पे लेके जाएं? लारी अड्डा जो है वो लाहौर के, आपको पता है किस सेक्शन में मौजूद है जी। लारी अड्डा बदामी बाग में मौजूद है। और जो विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर है वो एक कालाशाह काकू में है, एक ग्रीन टाउन में है, और एक जो है ठोकर न्याज बेग से भी आगे है। अच्छा। अब मुझे बताएं कि जो गाड़ी इतनी दूर जाएगी उसका 5-4 का फ्यूल भी लग गया, सही कह रहे हैं, उसका पूरा दिन भी लग गया, वहां पे जाती है, अगर वो फिटनेस में फेल होती है वो वापस लारी अड्डे आए, वहां पे आके अपनी गाड़ी को दोबारा से, उसकी ब्रेक का मसला है या हेडलाइट का मसला है, उसको दुरुस्त करवाए, और फिर वो दोबारा जाए। 2 दिन चले गए उसके बच्चे भूखे सोएंगे। 3 लोग जो ड्राइवर कंडक्टर वहां पे उसके साथ मौजूद होते हैं, हेल्पर मौजूद होते हैं, उनकी 2 दिन की रोटी रोजी कौन बंदोबस्त करेगा? सही। ये इसी वजह से ये जो ट्रांसपोर्टर हैं, ये सरापा एहतजाज हैं, ये इन्होंने मुतालबा भी किया है कि लाहौर लारी अड्डे में ना एक विक्स का सेंटर बना दिया जाए। अगर आप समझते हैं कि विक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर बनना मुमकिन ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल वैन मौजूद है जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है, विक्स के पास मौजूद है, वो अपनी वैन वहां पे भेजे, वो लारी अड्डे में आए और वहां पे जो है इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करें। ये बिल्कुल आसान हल है, ये उनका वैलिड मुतालबा है और बिल्कुल ये होना चाहिए। इसके ऊपर जो है मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हैं खालिद सिंधु साहब, वो आए थे, उन्होंने ट्रांसपोर्टर को बुलाया आगाही मुहिम के सिलसिले में कि फिटनेस सर्टिफिकेट अपने बनवाएं। वहां पे उन्होंने जब मुतालबे सुने तो उन्होंने कहा, साहब ने अभी मतलब ज्वाइन किया है, नए आए हैं, तो इनसे आपकी कोई मुलाकात हुई, इनसे कोई बात हुई और इस हवाले से इन्होंने कोई नेगोशिएट किया आपके साथ? जी बिल्कुल। जो पहली बात यह है, जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है ना, वो नए आए हैं, अहमद जवेद काजी साहब। वो पहले महकमा हेल्थ के जो है वो सेक्रेटरी रहे हैं और इंतहाई जो है वो काबिल अफसर हैं, वो एक एक चीज को देखते हैं। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन हाजी मोहम्मद खालिद गुजर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब।
جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا. سر بتائیے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آلودگی پھیلانے کا باعث بن رہی ہے, کچھ گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں ڈیزل کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف پبلک ٹرانسپورٹ ہی جو ہے وہ آلودگی کا باعث بنتی ہے؟ نہیں, یہ سراسر الزام ہے ہم پہ. پبلک ٹرانسپورٹ یہ اس چیز کا باعث نہیں بنتی آلودگی کا. سب سے بڑا باعث تو جو انڈسٹری ہے, فیکٹری ہیں, اور یہ بٹھا مالکان جو بٹھے ہیں اینٹوں کے, اور خود اپنا گورنمنٹ کا اپنا ریلوے نظام جو ہے اس کے پرانے انجن جو ہیں وہ دھواں چھوڑتے ہیں. ہماری گاڑی تو الحمدللہ بالکل فٹ ہے. 75% تو ہم نے وکس سے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں. اچھا, جو 25 رہتی ہیں گاڑیاں. ہم پچھلی میٹنگ میں ہم نے کہا ہے کہ یہ سہولت ہمیں جنرل بس اسٹینڈ لاری اڈا میں دیں. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ آپ کو 100% ہماری گاڑیاں فٹنس سرٹیفکیٹ میں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور سیکٹری ٹرانسپورٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے اس چیز کا. پہلے بھی ہم کئی فورم پہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ کیونکہ وکس جو ادارہ گورنمنٹ نے متعارف کرایا جو غیر ملکی کمپنی کا ہے, تو اس کو چاہیے کہ جہاں گاڑیاں چلتی ہوں جنرل بس اسٹینڈ, وہاں سے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہم جگہ بھی مہیا کر رہے ہیں, وہاں سے سرٹیفکیٹ دیں. اور کیونکہ گاڑی کا چھوٹا موٹا نقص ہو تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں. 25 کلومیٹر جانا 25 کلومیٹر آنا, تقریباً 30-35 لیٹر ڈیزل کا ضیاع ہے. وہ ٹرانسپورٹر کا نقصان ہے. اور کئی ٹرانسپورٹر اس نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے سینٹر پہ نہیں جاتے گاڑی فٹنس کے سرٹیفکیٹ کے لینے کے لیے. اور یہ زیادتی ہے گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پورا قانون کے مطابق چلے, قاعدہ قانون کے مطابق اپنی گاڑیوں کو فٹنس کرائیں, سرٹیفکیٹ دیں. اور 75% تو ہماری گاڑیوں کے پاس وکس کے سرٹیفکیٹ ہیں, تو ہماری گاڑیاں کیسے آلودگی کا باعث بنتی ہیں؟ سر دیکھیں, ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑیاں آلودگی کا باعث بن رہی ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں 70% تو فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے, جو 30% نہیں ہے وہ کچھ حصہ تو ہے آلودگی پھیلانے کا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی تو آپ لوگوں نے کوئی اسٹریٹجی پلاننگ بنائی ہوگی, وہ بھی ذرا ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. میڈم یہ بالکل سراسر زیادتی ہے. ابھی پچھلے دنوں 3 ویکنڈ کٹھی چھٹیاں آئی ہیں محرم کی. جی ٹھیک ہے جی. لاہور تو ٹوٹل خالی ہو گیا تھا. صحیح, نہ تو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی تھی, نہ ہی گاڑیاں آ اور جا رہی تھی. ایک دن گئی 9 محرم کو گاڑیاں گئی, واپس نہیں آئیں. اچھا, تو اس وقت لوگ کی گاڑیوں کی وجہ سے تو نہیں تھی نا. صحیح ہے. نہیں, پولوشن تو سر انہوں نے پولوشن تو پھیلتی جا رہی ہے, اور مختلف ایلیمنٹس ہیں, صرف پبلک ٹرانسپورٹ ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ تو میں بھی مانتی ہوں اس بات کو. لیکن جو ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ اپنی گاڑی کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ابھی تک حاصل کر پا رہے, ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سہولت ہمیں جنرل بس اسٹینڈ میں دیتے ہیں, دیکھو جی کاروبار جنرل بس اسٹینڈ میں, ورک شاپیں جنرل بس اسٹینڈ میں ہے, سسٹم سارا جنرل بس اسٹینڈ میں. اور جنرل بس اسٹینڈ سے 25 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر دور جا کے ایک ویکنیس سرٹیفکیٹ بنا دینا وکس والوں نے پاسی کے لیے کہ وہاں آئیں, اور گاڑیوں وہاں جب گاڑی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی چھوٹا سا مائنر سا پروویژن لگا کے گاڑی کو واپس بھیج دیتے ہیں. اچھا, وہاں سے آنا جانا مالک کا نقصان ہے. ایک تو مالک کا دن پورا ضائع ہوا, گاڑی کی دیہڑی ٹوٹی, اس پہ کم سے کم گاڑی کے اوپر 3 ملازم تو ہوتے ہیں نا, ایک ڈرائیور, کنڈکٹر اور ہیلپر. ٹھیک ہے, ان کا چولہا بھی بند ہوا. صحیح صحیح. دیکھیں مالک جو ہے وہ اس کا بھی نقصان ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے سیکٹری ٹرانسپورٹ کو پہلے بھی کہا ہے, اب تو نہیں آئے ہمارے سیکٹری ٹرانسپورٹ, انشاءاللہ امید ہے, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ کی دہلیز پر یہ سہولت آپ کو دیں گے. بس ٹھیک ہے. پھر سر اگر ان کا وعدہ جو ہے وہ وفا ہو جاتا ہے, جو کہ وعدے وفا ہوتے تو نہیں یہاں پر, لیکن اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. میں جی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, گورنمنٹ کے یہاں وعدے وفا بالکل نہیں ہوتے, میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں. اگر وہ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم 100% ان کو رزلٹ دیں گے. اور یہ جو الزام لگاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر یہ پولوشن کا باعث بنتی ہے, وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. سر وہی نا, الیکشن سے پہلے کے وعدے اور جو ہے وہ شادی سے پہلے کے وعدے یہ ہوائی فائرنگ ہی ہوتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ آپ کا جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. دیکھ رہے ہیں آپ عاصم صاحب کیا حالات ہو گئے کہ ٹرانسپورٹرز بھی اب اس ٹائم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی, ہم ہی تھوڑی آلودگی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور پھر دیکھیں پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. ایک بندہ جو دیہاڑی لگا رہا ہے, جس کا جو ہے وہ روزانہ سرکل جو ہے وہ وہیں سے چل رہا ہے, وہ گاڑی چلائے گا
گا تو سرکل چلے گا. وہ کہتے ہیں 3 بندے تو بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس وکس کے چکر میں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ میں سارا دن ضائع کر دیتے ہیں, 4-6 گھنٹے تو وہیں لگ جاتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی دہلیز پر ان کو پرووائڈ کی جائے یہ سروسز. جی اس میں میں بات کر رہا تھا کہ جو سیکٹری ٹرانسپورٹ ہے احمد جوید قاضی اور سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی جو ہے خالد سندھو صاحب, یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے. یہ وہ خود تشریف لائے, انہوں نے آ کے ٹرانسپورٹرز کو پہلی دفعہ جو ہے وہ بلا کے پوچھا کہ بھائی آپ کے مسائل کیا ہیں. حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ہم حل کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ معاملات ہوئے ہیں نا. یہ آگاہی سیمینار اور یہ ان کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے اس پہ جو ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سیکٹری جو ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور سیکٹری جو ٹرانسپورٹ ہے کہ انہوں نے اس پہ انیشیٹو لیا اور ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ 75% گاڑیوں کے پاس تو فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے. اور آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ کون سی رپورٹ ہے کہ جس میں پبلک ٹرانسپورٹ آلودگی کا باعث بن رہی ہیں. اگر آپ کو 100% چاہیے کہ یہ 100% گاڑیاں ہی فٹنس سرٹیفکیٹ کروا لیں تو میں بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ 100% گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کروا کے بھی جو ہے یہ اس پہ آلودگی پہ اس طرح سے قابو نہیں پا سکتے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کے جتنے سرکاری کالجز میں گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کے جتنے سرکاری وابڈا کی گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کی جتنی واسا کی گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کے جتنے بھی جو ہے وہ محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کے ایم سی ایل کی جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ جا کے ان کے دیکھیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ان کے نہیں ہیں. ان کے پاس تو 75% فٹنس سرٹیفکیٹ ہیں. آصم صاحب یہاں پہ سرکاری گاڑیوں کے نہیں ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی پلیٹ جس پہ لگی ہو نا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب کچھ یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ود پروٹوکول ہے. وہ جیسی مرضی گاڑی ہو, وہ جو دھواں چھوڑنے کا باعث بن رہی ہو, وہ کسی کے لیے عذاب کا باعث بن رہی ہو, وہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہو, ڈزنٹ میٹر. وہ سرکاری گاڑی ہے, اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نمبر پلیٹ لگی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لیول ہے, اندازہ ہی نہیں. ہمیں کیا پتا کہ شاہی انداز کیا ہوتے ہیں. سرکاری افسران جب جو ہے وہ چل کمروں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور جب وہ جو ہے وہ فری کی بجلی استعمال کرتے ہیں اور فری کے پیٹرول اپنے کارڈ سے ڈلواتے ہوئے جو ہے وہ آ کر صرف سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. سر وہ رتبہ اور وہ شان کیا ہے, یہ تو سرکاری افسران سے پوچھیں نا آپ, جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, تباہ برباد کر دیا, غریب آدمی کو مرنے پہ مجبور کر دیا, اور پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی. آپ محکمہ ماحولیات کو دیکھ لیں, آپ ان کی ساری گاڑیاں لے لیں جو کمرشل استعمال ہو رہی ہیں, ان کو چیک کر لیں کہ ان کتنوں کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہیں. کہاں ہوں گے فٹنس؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم صرف اور صرف پبلک ٹرانسپورٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جن کے 75% کے پاس آلریڈی فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے, صرف 25 کے پاس موجود نہیں ہے. اور آپ کی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں چینل پہ بیٹھ کے سارے اداروں کی گاڑیاں لے آئیں. آپ سارے اداروں کی گاڑیاں جو ہے وہ 50% بھی اگر ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہوئے تو میں اس بات پہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں اس بات کا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو سوچنا بھی ہوگا. اچھا کہہ تو رہے ہیں وہ ٹرانسپورٹرز کے صدر جو ہے وہ کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ وفا ہو جائے گا. اچھا اتنا مشکل وعدہ تو نہیں ہے, مشکل وعدہ بالکل بھی نہیں ہے. سیکٹری ٹرانسپورٹ میں نے بتایا کہ وہ سیکٹری ٹرانسپورٹ جو ہے احمد جوید قاضی صاحب وہ آئے ہیں محکمہ ہیلتھ سے. وہ ہیلتھ میں بھی تھے تو تب بھی وہ ایسے اقدام کرتے تھے کہ جو ان کے تعریف کے قابل تھے, اور امید کرتے ہیں سیکٹری ٹرانسپورٹ سے اور ریجنل سیکٹری ٹرانسپورٹ جو ہیں خالد سندھو صاحب سے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ وفا کریں گے. اور یہ وعدہ وفا ان کی اپنی کرسی کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ وہ جو ہے ہماری فضا کو اگر آلودہ ہونے سے بچانے میں اپنا بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, یہ ایک نیکی بھی ہوگی. گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا ٹرانسپورٹرز کے لیے بہت ضروری ہے. ٹرانسپورٹرز بھی اس پہ تھوڑا غور کریں, اور ٹرانسپورٹرز کے جو مطالبات ہیں وہ ہم نے آگے اعلیٰ حکام تک پہنچا دیے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو ایک بس سٹینڈ ہے, ایک جو آپ کی جگہ ایک لاری اڈا ہے, وہیں پر آپ جو ہے وہ وکس کا سینٹر کھولیں یا اپنی وہاں پر جو ہے وہ وین پرووائڈ کریں تاکہ وہیں سے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشوز کیے جا سکیں اور ان بیچاروں کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کا بھی نقصان نہ ہو. آپ بھی ریونیو جنریٹ کر سکیں, فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہو سکے. یعنی 3 کام ہو جائیں گے. آلودگی جو آپ کہتے ہیں کہ پھیلانے کا باعث یہ گاڑیاں بن رہی ہیں اس سے بھی نجات مل جائے گی. دوسرے یہ کہ وکس کہتی ہے کہ جی ہمارا ریونیو اس طرح جنریٹ نہیں ہو رہا, وہ بھی ہو جائے گا. اور تیسری خاص بات کیا ہوگی کہ ٹرانسپورٹرز کا
کا ٹائم بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اچھا ایک بات, ان کا بھی مسئلہ ایک بات بڑی اہم, صرف ایک کام کرنے سے. جی بالکل, ایک اہم بات جو ہے جی جی وہ میں یہ کر دوں کہ اگر یہ لاری اڈے میں وکس کا فٹنس سرٹیفکیٹ سینٹر بن جاتا ہے نا, اس میں ریونیو اکٹھا ہونا اور باقی معاملات جو ہونے وہ تو بالکل ہونے ہی ہونے ہیں. اس کے ساتھ جو غریب ٹرانسپورٹر ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا, ان کا بھی بھلا ہو جائے گا کہ وہ اپنی دہلیز پر ادھر ہی جو ہے وہ وکس کے سینٹر سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. اور 100% جو گاڑیاں ہیں, اچھا لاری اڈے میں 1600 گاڑی نکلتی ہے دوسرے اضلاع کے لیے, 1600 گاڑی. اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1600 گاڑی نکلتی ہے اس کا ڈیٹا وہیں پر موجود ہے. اگر آپ کا وکس کے سینٹر وہاں پہ موجود ہوگا, وہی ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگا. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے, اس کا گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اسی وقت جو ہے اس گاڑی کو وہیں پہ روکا جا سکے گا کہ اس گاڑی کو جب تک فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں جاری ہوتا یہ گاڑی یہاں سے بس سٹینڈ سے نہیں نکل سکتی. تو یہ ایک اور زیادہ جو ہے بڑا اہم اقدام ہو جائے گا جو آپ محنت کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ انفورسمنٹ انسپیکٹر جو ہیں یا MMPIs اقبال صاحب جو ہیں یا اجاز صاحب ہیں وہ سڑکوں پہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے کس کا نہیں ہے. وہ بھی سرکاری فیول بھی بچے گا. وہ اس کا فیول لگتا ہے نا کہ کبھی کسی جگہ پہ ناکہ لگاتے ہیں کبھی کسی جگہ پہ. آپ نہ بچائیں ان کا فیول سر, ان کو فری میں فیول ملتا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ. اچھا تو یہ ہے کہ اگر وہیں پہ ہوگا, ان کے پاس ڈیٹا ہوگا, گاڑی انٹر ہوگی, ان کو پتا ہوگا اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہو چکا ہے, اس کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, فوری طور پر اس کو بند کر دیا جائے گا. یہ بہت زیادہ اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. دیکھیں اتنا اہم اور سادہ اور اچھا اسپیسیفک مشورہ آپ کو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. عاصم راجہ صاحب جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے محکمے کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. کتنی ٹرانسپورٹ کہاں سے نکلتی ہے, کہاں سے جاتی ہے, کہاں آتی ہے, کیا ہوتا ہے, سارے چیک اینڈ بیلنس ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ کرنا کیا ہے. آپ دیکھیں اعلیٰ سیٹوں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فائز آپ ہیں, لیکن کام جو ہے وہ عاصم صاحب کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ عاصم صاحب آپ کا. میرے پروگرام کا وقت بس یہیں تک ہے اور ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا. یہ سب چیزیں دیکھ کر نا کہتے ہیں کہ باغیچہ ہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اور ہمارے یہ جتنے بھی محکمے ہیں یہ اس ٹائم تماشا بنے ہوئے ہیں اور تماشا دکھا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جب تک آپ چپ سادے رہیں گے اور جب تک آپ ان کو یہ سب کچھ کرنے دیں گے تب تک آپ اپنے ساتھ ناانصافی کرتے رہیں گے, آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آج کے 2 موضوعات بہت اہم, بل کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا کہ یہ بجلی کے بل بڑھتے چلے جائیں گے اور یقین کریں ایک دن آپ جتنی آمدن کماتے ہیں اتنا صرف آپ کا بل آ رہا ہوگا اگر آپ اسی طرح چپ سادھ کر بیٹھے رہیں گے. ٹاپ ٹرینڈ شروع کیجئے, آپ قدم بڑھائیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس بجلی کے نرخ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا بھی بڑی عبادت ہے. اور دوسری بات یہ کہ غریبوں کو مرنے سے بچائیے. اپنے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کو دیکھیں, اگر کسی کوئی بھوکا ہے آپ کے جو ہے وہ پڑوسی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے بہت اچھے ویل اسٹیبلش تھے لیکن ابھی ان کے حالات اس قسم کے نہیں ہیں, ان کے گھر کھانا پہنچانا, ان کا دھیان رکھنا, ان کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے تاکہ لوگ خودکشی سے بچے رہیں اور لوگوں کو یہ ہو کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.